محترم سماعین، میرا آج کا پیغام آج کل کے نوجوانوں اور بچوں کے لیے ہے جو اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرا آج کا پیغام بہت ضروری ہے اور ہر شخص کو چاہیے کہ میرا آج کا پیغام ایک بار ضرور سنیں۔ سب سے پہلے میرے آج کے نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے وہ اپنی زندگی میں ایک گول سلیکٹ کریں، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہوگا تو پھر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ گاڑی کبھی آپ کو ادھر لے جائیں گی، کبھی ادھر لے جائیں گی، وہ گاڑی آپ کو تو ساری دنیا میں تو گھمائیں گی لیکن آپ کو اپنی منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس طرح اگر آپ اپنے لیے مقصد سلیکٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو زندگی کی گاڑی کبھی ادھر دھکے دیں گی، کبھی ادھر دھکے دیں گی لیکن آپ کو اپنی منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے ایک گول سلیکٹ کرنا ہوگا، اور جب آپ نے گول سلیکٹ کی تو پھر آپ اس کے لیے سچی نیت کرنی ہوگی۔ جب آپ نے گول بھی سلیکٹ کی، سچی نیت جب آپ نے کی تو آپ کا 20% کا کام مکمل ہو گیا، یعنی آپ نے 20% کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد جو دوسری کام ہے وہ آپ کو سخت محنت کرنی چاہیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ نے صحیح نیت بھی کی اور سخت محنت بھی کی تو اس طرح آپ کا 40% کا کام مکمل ہو گیا۔ اور جو تیسری چیز اس کے لیے ہے وہ ہے حوصلہ اور جذبہ۔ آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے اندر حوصلہ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ یہی جذبہ اور حوصلہ تو ہے جس کے ذریعے انسان ہوا میں جہاز اڑاتے ہیں، سمندروں کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، وہاں سے تیل اور سونا نکالتے ہیں اور پہاڑوں کے درمیان سوراخ کرتے ہیں، بڑے بڑے سوراخ اور ٹنل بناتے ہیں۔ اس لیے حوصلے سے سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے آپ کے اندر حوصلہ اور جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ ہر کام کی کامیابی میں حوصلہ اور جذبہ 60% کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی اگر آپ نے صحیح نیت بھی کی اس طرح آپ کا 20% کا کام مکمل ہو گیا۔ جب آپ نے محنت بھی کی تو 40% مکمل ہو گیا۔ 60% جو باقی رہتا ہے وہ ہر مقصد کی کامیابی 60% کا جو دار مدار ہوتا ہے وہ حوصلے اور جذبے پر ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے حوصلہ اور جذبہ بھی ہو تو پھر آپ 100% کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسری میری آپ کے لیے نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے صرف 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اگر آپ جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں وہ کام اللہ کو پسند ہو اور وہ آپ کو بھی پسند ہو، یعنی آپ بھی اس کام سے خوش ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں تو 7.5 ارب لوگ ہیں۔ آپ ہر کسی کو تو خوش نہیں رہ سکتے لیکن اپنے اللہ کو خوش رکھ سکتے ہو اور اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہو، تو بس صرف یہی ہی کافی ہے۔ آپ کو جو آپ کو جو گول اچیو کرنے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور مقصد ہو تو پھر آپ اس گول کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ اس کو گرانا ہے، اس کو نیچے دکھانا ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ نیگیٹو تھنکنگ کین نیور میک یور لائف پازیٹیو، یعنی اگر آپ کے خیالات منفی ہو تو اس طرح آپ کی زندگی کبھی بھی خوش نہیں، آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آپ کو اپنے خیالات اور سوچ صاف اور شفاف بنانے ہوں گے، تب آپ جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جو تیسری نصیحت میری آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیں، کیونکہ آپ کے والدین کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو بزنس اور سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے والدین کی ذمہ داری بھی خود اٹھانی ہوگی اور اپنی ذمہ داریاں بھی خود اٹھانی ہوں گی۔ والدین کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ جب وہ آپ کی صحیح تربیت کرتے، آپ کو صحیح تعلیم دیتے، آپ کو اخلاقی طور پر اچھے بناتے، آپ کے اندر اخلاص، ایمانداری اور استقامت اور صبر پیدا کرتے، لیکن وہ کام انہوں نے نہیں کیا، اس لیے سب کام آپ ہی کو کرنے پڑیں گے۔ وہ کام یہ جو کام ہے، یعنی والدین نے ہمیں بندوق تو دیا لیکن اس کو چلانے کا صحیح طریقہ نہیں سکھایا، ہمیں قلم تو دیا لیکن اس کو صحیح لکھنے کا طریقہ نہیں سکھا دیا، انہوں نے ہمیں کمپیوٹر اور موبائل اور نیٹ تو دیا لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمارے آفیسر بک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جج کا انصاف بک جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وکیل کی وکالت بک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے عدالت کی عدل بک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بیوروکریٹس اور سیاستدان چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جرنیلوں کو جرنیل بک جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آج عزم کرنا چاہیے اور اپنے اندر خلوص اور ایمانداری پیدا کرنی چاہیے اور اپنے اندر استقامت اور صبر خود پیدا کرنی چاہیے۔ یہ وہ حواس ہے جو والدین کو اپنے بچوں میں منتقل کرنی چاہیے، اس کے اندر پیدا کرنی چاہیے، لیکن اگر والدین نے پیدا نہیں کی تو اب آپ کو اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنی چاہیے۔
تبھی آپ اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ آج کے بعد اگر آپ ہر شخص وعدہ کرے، ہر آفیسر یہ وعدہ کرے اس نے آفیسر ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے، ہر جج یہ وعدہ کرے اس نے اپنا فیصلہ انصاف کے ساتھ دینا ہے، ہر جرنیل یہ وعدہ کرے انہوں نے اپنی ڈیوٹی ایمانداری اور خلوص کے ساتھ سر انجام دینی ہے، حکمران بھی یہ وعدہ کرے اپنے ساتھ ارادہ کرے اس نے حکمرانی ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے ہمارے ملک میں آئیں گے اور ہم سے بھیک مانگیں گے انشاءاللہ۔